Hello, Assalamu alaikum. My name is Adil Samin. I am the CEO of Fortune Group of Companies and we are based in Istanbul, Turkey. آج کی ویڈیو یہ مذمتی ویڈیو ہے جو پچھلے ہفتے فرانس میں ہوا اور اس کا جو ریئیکشن آیا ماشاءاللہ مسلمانوں کی طرف سے، اور جس طرح کے ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا پیٹنٹ ریئیکشن ہے ہر دفعہ کا. تو کیا یہ ٹھیک بات ہے جو کہ ایک ملک جس کی اکانومی $3 ٹریلین کی ہے، جی ٹی پی دیکھا جائے فرانس کا، اور پاکستان $300 بلین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ان کا شیمپو بین کر دینے سے، پرفیوم بین کر دینے سے، گوچی بین کر دینے سے کیا ان کو کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا. اٹس اے بگ گیم. ٹھیک ہے، تو بات ہوتی ہے مقابلے کی. ہم کہتے ہیں کہ جی میں شیمپو بند کر دوں گا، میں پرفیوم بند کر دوں گا، میں لپسٹک نہیں لگاؤں گا، میں یہ بیگس نہیں خریدوں گا، تو کیا اس سے فرانس کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا فرانس کی اکانومی پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا. تو جی پھر صاحب بات آتا ہے کہ اس کا جواب کس طرح دیا جائے. جواب ایسے دیا جاتا ہے کہ جی اپنے آپ کو مقابلہ کیا جاتا ہے. مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اب مقابلہ یہ نہیں کیا جاتا کہ جی ان کی پروڈکٹس بین کر دیں. یہ معیشت کا زمانہ ہے جی، آج کل اسی طرح چلتا ہے سارا کچھ. اب آپ اس معیشت کو بھی بند کر دو گے تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ لوگوں کو ہو سکتا ہے بات بری بھی بہت لگے کہ جی ہمارے پیغمبر کے بارے میں، ہمارے رسول کے بارے میں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی چیزیں ہوں ایک فریڈم آف سپیچ کے نام سے، اور اس کے بعد پھر ہم اتنا سا بھی نہ کریں. تو ہم بار بار وہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور بار ماشاءاللہ ہمارا سیم رسپانس آتا ہے. ہر 2-3-4 سال بعد وہ ہمارا سیم رسپانس آتا ہے. اس کے اگینسٹ ہوتا کیا ہے؟ ہم اپنے املاک جلاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو آگ لگائیں گے، اپنی بلڈنگوں کو آگ لگائیں گے، اپنی کونسلیٹس کو آگ لگائیں گے، اپنی گاڑیوں کو آگ لگائیں گے، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو فرانس ہم احتجاج کریں اپنے ملک میں اپنے بستر پہ بیٹھ کے. واو ماشاءاللہ. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو پڑھا کے ان کے مقابلے پہ لے کے جائیں. مقابلہ کیا کرتے ہیں آج کل کے دور میں؟ تو سیدھی سی بات ہے جو مقابلہ ہوتا ہے کہ تم 3 ٹریلین کی اکانومی ہو، ہم 300 ٹریلین کی اکانومی بنتے. مقابلہ اسے کہا جاتا ہے. ہمارا کیا مقابلہ ہے فرانس کے ساتھ؟ ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ابھی ہجوم ہے، ہم تو قوم ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں. مسلمانوں کی میں اگر بات کروں، ہم کہاں سے قوم ہیں؟ ہم سب اگر 5 مسلمان ایک جگہ کمرے میں اکٹھے ہیں تو ہم ایک نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ تو ہمارا حال ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے مقابلہ کرنا ہے یورپین کنٹریز کے ساتھ. ہم کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم میں قوت ہے، ہم میں طاقت ہے؟ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ صرف لفظی یا زبانی طاقت ہے ہم میں ان سے مقابلہ کرنے کی. یہ وہ جو آج کل ایک بڑا فریز کامن ہو رہا ہے کی بورڈ وارئرز، کہ ہم اس حد تک رہ گئے ہیں، یہ انٹرنیٹ کی حد تک ہم رہ گئے. جب بات آتی ہے کہ آپ سائنس میں کچھ کرو، ٹیکنالوجی میں کچھ کرو، ان چیزوں میں کچھ کرو، تو پھر ہم سے پوچھو نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، تب پھر ہماری زبان بند ہو جاتی ہے، منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں ہمارے. تو بات وہی پھر آتی ہے، اگر آپ نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو دنیا کا مقابلہ ان کی طرح کیا جاتا ہے کہ جی ہم یورپ میں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، اس چیز کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے خود کو اپنے حساب سے اس طرح کا بنایا ہے. کیوں ہم مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی اٹھتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے یا ہمارے ساتھ اس طرح سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے؟ ریزن ان کو پتہ ہے یہ مسلمان اسی طرح کے ہیں. یہ 2 دن لڑیں گے، 4 دن لڑیں گے، 3 دن بائیک آؤٹ کریں گے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا. یہ 1.5 ارب جو مسلمان ہیں یہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ 50 55 60 ملک مسلمانوں کے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کسی کا قبلہ درست نہیں ہے. ہر ملک جو ہے وہ اپنے حساب سے چیزوں کو مینج کر رہا ہے. ایک ملک میں بھی وہ مسلمان ہو کے نہیں رہتے، تو پھر کیا ہم نے مقابلہ کر لینا ہے کسی کا؟ ہم سے بہتر تو یہ نان مسلمس ہیں، ایٹ لیسٹ کسی ایک چیز پہ کھڑے تو ہوتے ہیں ساتھ میں. ہم تو ساتھ میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. وہ ہوتا ہے کہ جی آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کیا فرقہ ہے، آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں. ہم تو صرف انہی چیزوں میں ہمیں الجھا کے رکھ دیا ہے. اور آنیسٹلی ہماری جو یوتھ ہے، ہم لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، بڑا تنگ ہے ان ساری چیزوں سے کہ ہمیں مسلمان کہلانا ہے اپنے آپ کو، نہ کہ کوئی آپ کسی فرقے سے تعلق ہے، آپ کا کسی فرقے سے تعلق ہے، ہم انہی چیز میں الجھ کے رہ جائیں. وائی ناٹ ہم ایک مسلمان بن کے رہیں؟ کیوں نہیں ہم ایک کتاب کو فالو کرتے؟ کیوں نہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کو جو انہوں نے سنتیں دی ان کو فالو کرتے؟ ہم کیوں ان ساری چیزوں میں لوازمات میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں کسی چیز سے؟ اسلام بڑا سمپل سا ہے، ریلیجن جو ہے نا بہت سمپل سا ہے. ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف ہے، ساری چیزیں کمپلیٹ ہے اس میں، مگر اس کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے
ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو بکھرے ہوئے ہیں. کوئی یہاں پہ کھڑا ہے 4 لوگوں کو لے کے, کوئی وہاں پہ کھڑا ہے 4 لوگوں کو لے کے, اور وہ 4 لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے. آپ نے 2 ملک وہ بنا دیے, 2 ملک وہ بنا دیے, ہمیں پاکستان انڈیا یہ 2 الگ ہو گئے. کیا رہ کیا گیا اور ہونے کیا جا رہا ہے؟ پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا, مطلب آگے کیا چیزیں, اب ہم اور کیا ایکسپیکٹ کریں ان سب سے؟ ہم لوگ ہی ہیں نا سارے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں, بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ مسلمان ہیں. یہاں پہ تو کوئی نہیں آپ سے پوچھتا کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے. یہاں ٹرکی کو ہم دیکھ لیں, یہاں پہ نہیں اس طرح سے ہوتا. مسلمان کہلایا جاتا ہے. یہاں پہ نہیں کہ جی آپ کس فرقے سے ہیں, آپ کس فرقے سے, ایک ہو کے رہتے ہیں یہاں پہ. تو پھر اس میں بات آتی ہے کہ اگر ٹریڈ کرنا ہے, ہم نے آپس میں اکانومی کو بہتر کرنا ہے, معاملات کو بہتر کرنا ہے, تو کیسے کیا جائے؟ تو میں کہتا ہوں اس وقت یہ موقع ہے نا, چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہم ان ملکوں کو, ان یورپین کنٹریز کو چھوڑ کے. ماشاءاللہ یہ ٹرکی ہے, ہم اس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ماشاءاللہ سے, ہماری کمپنی ہے یہاں پہ, میں دعوت دیتا ہوں ان سب پاکستان میں جو بیٹھے ہیں ٹریڈرز, یہ بیٹھے ہیں, یہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, یہ بزنس اونرز بیٹھے ہیں, مل کے ٹریڈ کرتے ہیں. یہ مسلم ملک ہے ہمارا, پاکستان مسلم ملک ہے, آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ دیتے, نہ کہ ہم تیسرے ملک کو فائدہ دیں جہاں سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, ہمیں کچھ چیزیں کامن نہیں ہیں ان کے ساتھ. تو یہی ٹائم ہے, یہ الارمنگ سائنز ہے ہمارے لیے کہ ہمیں مسلمانوں کو ایک ہونا ہے. جس طرح اس کے اوپر ایردوان صاحب نے ایک دم سے مذمت کی, پاکستان سے ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے مذمت کی, تو وائی ناٹ پاکستان اور ٹرکی ایک ہو کے چلے. یہی تو وقت ہے, اور کیا وقت آئے گا؟ اب اللہ کہتا ہے میں آپ کو سائنس دکھاتا ہوں, اب اور کیا سائنس دکھانے آپ کو؟ تو یہ وقت ہے پاکستانی بزنس ایسوسی ایشن جتنی بھی ہیں, ٹرکی کے جتنے بھی بزنس فورمز ہیں, ایک ہو کے بیٹھتے ہیں, ایک ہو کے کام کرتے ہیں. مسلمان ملک ہیں, اگر کسی نے 2 روپے زیادہ لے لیے, 2 روپے کم لے لیے, تو کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ میرے مسلمان بھائی کی جیب میں جا رہے ہیں نا. فائدہ جو ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے نا, اوورال دیکھا جائے تو میرے بھائی کا ہی فائدہ ہے نا. تو بڑی گہری بات ہے, بہت گہرائی ہے ان چیزوں میں کہ ہم فائدہ دیتے ہیں, دوسرے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے, اپنے لوگوں کو فائدہ ہم دیں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, ہماری کمپنی حاضر ہے, ہم سے کانٹیکٹ کریں, مل کے کام کرتے ہیں. پاکستان کے جو حالات ہیں ہم سب کے سامنے, انڈیا کے مسلمانوں کے حالات ہم سب کے سامنے, ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے حالات ہم سب کے سامنے, سعودی عرب اٹھا لیں, قطر اٹھا لیں, دبئی لے لیں, آپ انڈونیشیا لے لیں, کہیں کے بھی مسلمان لے لیں, سب ایک ہی حالات میں رہ رہے ہیں اس وقت. سب ہجوم ہے, قوم کوئی بھی نہیں ہے, مسلمان کوئی بھی نہیں ہے, امت کوئی بھی نہیں ہے. تو سوچنے کا وقت ہے ہمارے لیے, بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ اگر ان ایکس سے, ان چیزوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے؟ اسٹرانگ ہو کے بچا جاتا ہے. اب معاشی طور پہ اگر اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, کوئی بات نہیں کرتا. پھر آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, مثالیں ہم سب کے ارد گرد موجود ہوں گی. جو لوگ معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, ان پہ کوئی بات نہیں کرتا. جو کمزور بندہ ہوتا ہے اس پہ ہر کوئی بات کرنے کو تیار رہتا ہے. تو اسی طرح ملکوں میں ہوتا ہے, اسی طرح قوموں میں ہوتا ہے, اسی طرح مذہبوں میں ہوتا ہے. کیونکہ وہی لوگ آگے بن کے گروپ سے ایک قوم سے ایک ملک سے ایک امت بنتے ہیں نا, ریلیجن کو لے کے, یا ایک آئیڈیلزم کو لے کے, یا ایک سوچ کو لے کے. تو یہی وقت ہے ہمارے سوچنے کا, ہم سب کے سوچنے کا, کہ اگر کام کرنا ہے مل جل کے کام کریں. یہ بچکانہ حرکتیں ہیں کہ میں یہ بین کر دوں گا, میں وہ بین کر دوں گا, میں اس کو نہیں استعمال کروں گا, میں اس کو نہیں استعمال کروں گا, یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. آج کل کے دور میں تو نہیں سمجھ میں آتی یہ چیز. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مقابلہ ہوتا ہے برابری کی سطح پر. یہ ہمارا ان کا کیا مقابلہ رہ جاتا ہے؟ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ان کے ساتھ, نہ ہی ہم ان کا ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں اس وقت. ہماری قوم, ہمارے بچے جس طرف لگ چکے ہیں, یا جس طرف وہ چل رہے ہیں, وہ پستی کی طرف ہے صرف. جو ہمارے گریٹ مائنڈز ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں, یورپ, یو کے, یو ایس, وہ تو وہاں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں کیا رہ جاتا ہے پھر؟ ریزن ہمیں وہ ماحول پرووائڈ نہیں کیا جاتا پاکستان میں. اور وہ ماحول کیسے پرووائڈ؟ وہ ہم نے ہی پرووائڈ کرنا ہے, ہم نے ہی بنانا ہے ماحول, تبھی جا کے معاملات بہتر ہوں گے. اگر ہم اسی کے چکر میں لگے رہیں کہ کوئی آئے گا آ کے میرے لیے
معاملات بہتر کرے گا، میرے گھر کے باہر سے کچرا اٹھائے گا تو کوئی نہیں کرے گا، میری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف اتنا سا ہے کہ کل کو اگر جواب دے، اگر میں ہوں، اگر اللہ نے مجھے ایک عہدہ دیا ہے، وسائل دیے ہیں، ہمت دی ہے، ایک پلیٹ فارم دیا ہے، تو میں اپنے اینڈ سے تو ایک کام کروں نا، اپنا فرض تو پورا کروں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جو وہاں پہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے، ماشاءاللہ، اگر ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو ایک ہو کے کام کرنا ہے، ایک ہو کے کام کرنا ہے تو اچھی نیت سے، دیانتداری سے، حلال ہو کر کے کام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کام کرنا ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے۔ تو میں اینڈ پہ پھر اپنے بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو پھر سے میں دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان اور ٹرکی کے روابط بہتر کرتے ہیں، ہم پاکستان اور ٹرکی میں مل کے بیٹھتے ہیں، ایک ایسوسیشنز بناتے ہیں، یونینز بناتے ہیں، فورمز بناتے ہیں، جہاں پہ ان سب تاجران کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ٹریڈ کا کام کرتے ہیں، ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں، دنیا جہاں کا جو کام ہو سکتا ہے ہم کریں گے ساتھ میں مل کے، تب مزہ آئے گا پھر، تاکہ انہیں پتہ چلے نا کہ مسلمان کچھ کر سکتے ہیں، مل کے یہ بیٹھ سکتے ہیں، صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے سارا یہ۔ تو جاتے جاتے اپنی فیملی کا خیال رکھیں، سختی ہوئی ہو اس کے لیے معافی، کچھ غلط کہہ دیا اس کے لیے معافی، مگر دل سے ساری چیزیں آتی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے۔ And see you all in the next video. Thank you.